آیت نمبر 38 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ اب یہیں پہ ایک بات جو ہے بہت غور طلب ہے کہ آپ کس عمر میں جدا ہوئے تھے اپنی فیملی سے، تو تقریباً 9 سے 12 سال کی عمر بیان کی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کو اس وقت کی بھی وہ ساری باتیں جو کہ یعقوب علیہ السلام نے آپ کو سکھائی تھیں وہ آپ کو یاد ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں ایک تربیت کا ایک اہم پہلو سمجھ آتا ہے کہ وہ بچے کی جو ابتدائی عمر ہوتی ہے کہ 10-12 سال میں بچے کو وہ شعور، وہ عقیدہ، وہ سمجھ دے دی جاتی ہے کہ جس کو لے کے وہ پھر ساری زندگی میں چلتا ہے۔ اب یہ 9 سے 12 سال کی عمر میں اپنے گھر سے جدا ہوئے ہیں، کیسا ماحول انہوں نے نہیں دیکھا، گاؤں کے ماحول سے نکل کے وہ مصر جیسی ریاست میں آ کے رہ رہے ہیں، مگر انہیں ابھی تک اپنے والد کی وہ تربیت، اپنی باتیں، اپنی لیگیسی، وہ مقام جو ہے وہ ان کو یاد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ لہٰذا سامنے والے پہ، اس کے مذہب پہ کوئی تنقید نہیں کی جا رہی، اور بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ شرک سے بیزاری بھی کی جا رہی ہے اور توحید کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ تو دعوت دینے کے لیے اس لیول کی حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے، یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے۔ وَعَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پہ بھی اللہ کے فضل کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں پہ کس چیز کو فضل کہا جا رہا ہے کہ انسان کے پاس اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے خوبصورت گھروں کے باہر لکھا ہوا تھا کہ ھذا من فضلی ربی، لہٰذا ہم ڈگری کو، مال کو، بیٹے کو، گھر کو، نوکری کو، عہدے کو، اس کو تو ہم فضل سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہیں؟ اور اگر سمجھتے ہیں تو پھر ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے توحید سے نوازا، اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان پیدا کیا۔ کیا ہم اس کو واقعی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہیں؟ اور اگر ہم سب واقعی اس کو فضل سمجھتے ہیں تو پھر اس کا کتنا اظہار کرتے ہیں، کتنا اقرار کرتے ہیں، اور دوسروں کو اس کی کتنی ایک دعوت دیتے ہیں۔